بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. چلیں آج الدرس السابع میں ہم جو قاعدہ پڑھنے والے ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی چھوٹا سا قاعدہ ہے. شاید بہت پہلے کبھی میں نے بتایا ہوگا آپ لوگوں کو کہ اسم کی کچھ اقسام ہیں. اسم جامد ہوتا ہے اور اسم مشتق ہوتا ہے اور ایک اسم مصدر ہوتا ہے. مصدر تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، جس سے کوئی بھی کلمہ نکلتا ہے، فعل نکلتا ہے. اس میں جامد کسے کہتے ہیں؟ وہ کسی سے نکلا ہوا نہیں ہے، وہ جامد ہے. مشتق کسے کہتے ہیں؟ وہ کسی نہ کسی کلمے سے، مطلب کسی نہ کسی فعل سے وہ اسم بنتا ہے. جامد اور مشتق تو سمجھے ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ. جیسے کرسیوں، یہ اسم جامد ہے. کرسیوں اسم جامد ہے. مفتاح یہ اسم مشتق ہے. فتح سے مفتاح بنا، فتح سے مفتاح بنا ہے، ٹھیک. جبکہ کرسی کراسا سے نہیں بنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس میں مشتق کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو کسی نہ کسی مطلب ہے کہ وہ فعل سے نکلتا ہے. جسے میں نے کہا فتح سے مفتاح، اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم الآلہ. اسم الآلہ اسم مشتق. اسم مشتق وہ اسم جو کسی فعل سے مشتق ہو، نکلا ہوا ہو. ہاں فعل سے ہی ہوگا، کسی نہ کسی فعل سے ہوگا. اس اسماء مشتقہ کی بہت ساری قسمیں ہیں. اسم مشتق کی بہت ساری قسمیں ہیں. کچھ قسمیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جیسے اسم ظرف، وہ بھی اسم مشتق ہے. ظرف زمان یا ظرف مکان پڑھ چکے نا آپ لوگ پچھلے درس میں. وہ بھی اسم مشتق ہے کیونکہ وہ بھی فعل سے بنا تھا. جیسے وعد یعید، وعدہ کرنا. وعدے کی جگہ یا وقت کیا بولتے ہیں اس کو؟ بھول گئے سر، امتحان تک موعد نہیں موعد کہتے ہیں. اچھا، اس میں ظرف زمان و مکان کے کتنے اوزان ہیں، کتنے وزن ہیں؟ ظرف زمان یا مکان کے کتنے وزن ہیں؟ دو وزن ہیں. کیا کیا؟ مفعل اور مفعیل ہے نا. اسی طرح جلس یجلس، بیٹھنے کی جگہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ مجلس، مفعول کے وزن پر. تو یہ اس میں مشتق کہلاتا ہے. ایسے اسماء مشتقہ کہلاتے ہیں جو کہ فعل سے بنتے ہیں. ٹھیک. تو ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں ابھی اسی طرح دیکھیں. کتب یکتب کاتب، بتائیے کون سی نوعیت ہے، کون سے؟ اسم الفاعل اس میں مشتق ہے. کاتب، ساجد، عابد اس میں مشتق ہے. اسی طرح مکتوب اسم المفعول ہے، یہ بھی اس میں مشتق ہے، یہ بھی اس میں مشتق ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. اسماء مشتقہ کی بہت ساری قسمیں، اسم الفاعل، اسم المفعول اور اسم ظرف زمان و مکان، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. آج آپ لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اسم الآلہ. اسم الآلہ، اسم الآلہ آلہ کسے بولتے ہیں؟ آلہ کوئی بھی چیز ہو، اردو میں بھی بولتے ہیں نا، جس کو ہم استعمال، یہ کاٹنے کا آلہ ہے، یہ توڑنے کا آلہ ہے، تو وہ آلہ. عربی میں بھی الآلۃ کہتے ہیں اس کو، ہے نا. تو اسم الآلہ اوزار بھی آ جاتے ہیں. ہاں اوزار وغیرہ سارے اس میں آتے ہیں. ٹھیک. جیسے یہ ہے مروحۃ، تو اسم الآلہ ہے. یہ اسم مشتق کے اقسام ہیں. اسم مشتق کی قسمیں ہیں. ان قسموں میں سے ایک قسم اسم الفاعل ہے، ایک قسم اسم المفعول ہے، ایک قسم اسم ظرف ہے، اس میں زمان و مکان دونوں آ گئے، اور ایک قسم اسم الآلہ ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس درس میں. نہیں، میں نے کہا اسم کے اقسام ہیں. سب سے پہلے اسم، لفظ اسم، اس کی کچھ قسمیں ہیں. اسم کی ایک قسم ہے جامد، وہ کسی سے نہیں نکلتا.
اسم کی ایک قسم ہے مشتق جس کے اقسام ہم پڑھ رہے ہیں. اسم کی ایک قسم ہے مصدر جس سے افعال وغیرہ نکلتے ہیں. ٹھیک. تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو بنایا جاتا ہے اسی کے فعل سے. کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ اس چیز کے لیے جس کے ذریعے وہ کام ہوتا ہے، وہ فعل ہوتا ہے. کنفیوز ہو گئے نا بہت. اسم الآلة اسم مشتق یا مسوغ بالفعل الثلاثی، فعل ثلاثی سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک. اور یہ اسم الآلہ، اس کو نکال دیتا ہوں میں. اس کو مشتق سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اسم الآلہ. اسم الآلہ، اسم الآلہ یہ اس اسماء مشتقہ کے اقسام میں سے قسم ہے. اسم الآلہ، اسم الآلہ کہتے ہیں اس اسم کو جو بنایا جاتا ہے. کس سے بنایا جاتا ہے؟ میں ایک مثال لکھ دیتا ہوں یہاں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے لکھا مفتاح، یہ اسم الآلہ ہے. اسم الآلہ وہ اسم مشتق ہے جو بنایا گیا ہے اسی کے فعل سے. کون سے فعل سے؟ فتح سے. کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ جس سے یہ کام ہوتا ہے. ایسی چیز کے لیے وہ اسم بنایا گیا ہے جس چیز سے یہ کام ہوتا ہے. فتح سے بنا مفتاح. ٹھیک. تو اس کے اسم الآلہ کو پھر سے ایک مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں میں. اسم الآلہ وہ اسم مشتق ہے جو اسی کے فعل سے بنایا جاتا ہے اور اس چیز کے لیے بنایا جاتا ہے جس سے وہ فعل ہوتا ہے. چیزیں ہی ہیں. ہاں چیزیں ہی ہوتی ہیں. آلات ہیں، آلات اوزار ہیں، چیزیں ہی ہوں گی. فتح سے بنا ہے وہ. ٹھیک ہے. چل ایک اور لفظ بولتا ہوں میں، ایک اور لفظ بولتا ہوں. المؤمن، مومن، مومن کا ہے، حدیث تو آپ لوگوں کو یاد ہے. بولیے جلدی سے. المؤمن مرآت، مرآت، مرآ. بولیے کس سے بنا ہے؟ جلدی سے بولیے. مرآ سے بنا، رآ سے بنا ہے، رآ سے بنا ہے مرآت. دیکھنا. ہاں دیکھنا کی چیز آلہ ہے، وہ دکھانے کا کام کرتا ہے وہ. اس کو عکس بھی کہیں گے. جی اس میں عکس بھی نہیں، مرآت العینہ یہ آلہ ہے دیکھنے کا. ٹھیک ہے. جی آلہ عکس کا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے وہ مٹانے والا ربڑ. اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ ممحات. کیا بولتے ہیں؟ جی ممحات بولتے ہیں. پتہ ہے کس سے بنا ہے؟ جی محا سے بنا ہے. محا، مہا نہیں، پھر مہا کے معنی الگ ہو جاتے ہیں. مہا سے بنا ہے ممحات. ٹھیک. اچھا وہ ہوتا ہے چھلنے والا شارپنر. برارہ. اس کو کیا بولتے ہیں؟ برارہ کچھ اسی طرح بیسش ہوتا ہے. مبررہ. ہاں مستراتن بھی اسی سے ہے. اچھا مستر. ستارہ سے مستراتن ہے، ستارہ سے مستراتن. ایسے آپ دیکھتے جائیں. آپ جھاڑنے کا کیا بولتے ہیں اس کو؟ مکنسا. مکنسا. تو کس سے بنا وہ؟ کناسا سے بنا. کناسا سے مکنسا. ہاں کناسا سے مکنسا بنا. اور یہ کناسا جھاڑنا. جی کناسا ایک نسو سے مکنساتن بنا. مکنسا ہے وہ. تو یہی ہے اسم الآلہ. تو آج کے جو سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہی اسم الآلہ کی مشق ہے. تو جلدی سے ہم سبق شروع کرتے ہیں. یہ کوشش کریں کہ یہ لیول آپ لوگوں کا پچھلے لیول سے اور اچھا گزرے اور کچھ سیکھیں آپ لوگ اس سے. ٹھیک. صرف گرامر نہیں بلکہ کچھ بولنا بھی سیکھیں. تو اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ سبق ہم پڑھیں گے، آپ میں سے کوئی ایک پڑھے گی، سب اپنی کتابیں بند رکھیں. ٹھیک ہے. کوئی ایک پڑھے کتاب کھول کر، سب اپنی کتابیں بند رکھیں اور صرف سنیں، غور سے سنیں، براہ راست عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں. اس طریقے کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں اور شاید کہ اس کا کچھ فائدہ ہو آپ لوگوں کو. کوئی ایک پڑھے، سب اپنی کتابیں بند کریں. ٹھیک. اور سب براہ راست عربی میں سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد میں عربی میں پھر سوال کروں گا آپ کو اسی جملے، اسی جو جملہ آپ لوگوں نے سنا ہے، پھر میں عربی میں آپ سے پوچھوں گا اور آپ کوشش کریں وہی جواب دینے کی آپ کو عربی میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع. آواز سے پڑھیں تاکہ ان تک بھی آواز پہنچے. الدرس السابع. آپ لوگ کتابیں نہیں کھولیں, بس سنیں, ٹھیک ہے؟ پھر کتاب کھولیں, بس سنیں اور توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. ایک لفظ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو تو آپ پوچھ لیں کہ یہ لفظ نہیں سمجھ میں آیا, یہ جملہ نہیں سمجھ میں آیا, یہ کلمہ نہیں سمجھ میں آیا, اس کا کیا معنی ہے, پوچھ سکتے ہیں, آپ کو حق ہے پوچھنے کا. حشام نہیں, ہشام. اتريدين شيئا من السوق يا ام احمد؟ اتريدين شيئا من السوق يا ام احمد. یا ام احمد, یہ تو اردو میں بول رہے ہیں آپ. اے ام احمد, اتريدين شيئا من السوق يا ام احمد. کوئی لفظ مشکل تھا اس میں, کوئی لفظ مشکل تھا؟ براہ راست عربی میں سمجھیں. جی تفضل. ام احمد نعم. ام احمد. ام احمد نعم. اريد مغرفة ومقلاة ومقواتا ومقصا. 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 جی. اريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقصا. مغرفة کفگیر کو بولتے ہیں. تو اريد مغرفة, مغرفة دیکھیں, اغترف کہاں قرآن کی آیت؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وملوكا حذر الموت فقال لهم الله ثم نہیں ہاں فإنه من إلا من اغترف غرفة. وہاں کمرہ معنی نہیں کرنا کہ جس نے ایک کمرہ لے لیا. چلو لینا, ہاں چلو بھر پانی لینا اس کو. الا من اغترف غرفة بيده, تو اسی سے وہ غرفہ سے یہ مغرفة. تو اريد مغرفة ومقلاة. قلاقلی کے معنی کیا ہے؟ کیا مقلات کے معنی کیا ہے؟ کڑھائی. کڑھائی, کڑھائی کو بولتے ہیں. بالکل. قلاقلی کے معنی وہی ابالنا یا تلنا. تلنا, ابالنا نہیں بلکہ تلنا ایسے. تو مقلات کڑھائی کو بولتے ہیں. اريد مقلاة مغرفة ومقلاة ومكواة. كوا يكوي استري کرنا, اسی سے مکوا اسم الآلة. تو اريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقصا. قصا, قصا کے معنی کاٹنا. کاٹنا. مقص کہتے ہیں کینچی. اسم الآلة. ٹھیک, چلیے آگے پڑھیں. اچھا. ما اکثر طلباتك یا ام احمد؟ ما اکثر طلباتك یا طلباتك ہو گئے. طلباتك ہے طلباتك. طلباتك. جی. ما اکثر طلباتك یا ام احمد. بولتے ہیں کتنا منگوا رہی ہو یار, کیا کیا منگوا رہی ہو, کتنا منگوا رہی ہو. ما اکثر طلباتك یا ام احمد. کتاب بند کر کے سنیے گا, براہ راست عربی میں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ما اکثر طلباتك یا ام احمد. ما اکثر طلباتك یا ام احمد. ما اکثر بتا سکتے ہیں مجھے کیا ہے یہ؟ جی جی, کتنا زیادہ آپ نے یہ کیا ہے؟ یہ ما اکثر ہے کیا یہ؟ نہیں, کون سا فعل ہے یہ؟ ما اکثر کون سا فعل؟ تعجب. تعجب ہے, فعل تعجب ہے. ما اکثر, تو جس پر تعجب کیا جا رہا ہے وہ مفعول ہے, اس کو نصب دیتا ہے. ما اکثر طلباتك یا ام احمد. کتنے زیادہ طلبات ہیں تمہارے اے ام احمد. چلیے الم اشتری لك هذه ٹھیک ہے, ہم شروع کرتے ہیں. اتريدين شيئا من السوق يا ام احمد. سأل هشام من ام احمد. سأل هشام من ام احمد. من ام احمد. ماذا تريدين يا أتريدين شيئا من السوق يا ام احمد. فقالت ام احمد نعم اريد مغرفة ومقلاة ومكواة ومقصا. فقال هشام متعجبا ما أكثر طلباتك يا ام احمد. طيب السؤال منكم ماذا سأل هشام من ام احمد؟ يا اخي كروان كاميرا. ماذا سأل هشام من ام احمد؟
ماذا تريدين؟ هل تريدين هل شيئا؟ تريدين شيئا؟ أنت أيضا كامران؟ لا. هل تريدين شيئا؟ ها من أين؟ من السوق. من جيبي أم من السوق. من السوق؟ أتريدين شيئا من السوق يا أم أحمد؟ طيب يا أخ نسيم، سأل هشام يا ماذا أجابت أم أحمد؟ أجابت أن أريد أنا نسيت الأغراض اللي تبدو. أنت أجيب يا عبد الرحمن. مغرفة. ماذا قالت هي؟ ماذا قالت؟ مكواتي مقسمة ومجربة. أجيب يا هي قالت مغرفة ومقلاة. لا لم تقل هكذا. يا أم هارون ماذا قالت هي؟ ماذا قالت هي؟ يا أم عبد الله. أريدها. نعم أريد. مغرفة. ساري ملك جواب نہیں دینا. نعم يا ربيع. ماذا قالت هي؟ طيب أم آمنة ماذا كانت طلبات أم أحمد؟ ماذا كانت طلبات أم أحمد؟ نعم ماذا كانت طلبات أم أحمد؟ ماذا كانت طلبات أم أحمد؟ طلبات समझ रहे हैं ना आप? طلبات समझ रहे हैं आप सब? यानी क्या तलब किया था? उनके तलबात क्या थे? तलिबतुन की जमा है वो तलबात या तलिबात भी बोलते हैं उसको, या तलब जिसको तलब किया जाता है, जी जिसकी दरख्वास्त की गई है, जिस वो है तलिबुन. तलिबात भी कहते हैं उसको, या तलबात भी कहते हैं. जी مغرفة ومقلاة مقصا ومكواة. طيب ماذا قال أم أحسن ماذا قال هشام متعجبا؟ ما أكثر ما أكثر طلباتك. ये सही है लफ्ज़ طلبات. मैं इतने बार बोल रहा हूँ अभी तक कोई नहीं पकड़ रहे. ना सना सानिया की तारीफ कोई पकड़ रही है गलती, ना आप लोग ना आप लोग ना आप लोग ना. मैं बार बार कह रहा हूँ कि तलबात ये मफ़ऊल है. मा अक्सर का मफ़ऊल है जिस पर ताज्जुब किया जाता है. तलबात मफ़ऊल है. तो मैं कह रहा हूँ मा अक्सर तलबातकी. सही है. कम से कम इतना बोलने के बाद तो अब तो पकड़ना चाहिए. नहीं जबकि आप लोग पढ़ चुके हैं बार बार. मैं कह रहा हूँ मैं अक्सर. देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं अक्सर तलबात. मैंने कहा ये मफ़ऊल है तलबात. सही जुमला है. क्यों? जमा मुअन्नस सालिम. तो इतनी अलम अश्तरी लकी हादिही अल-अशिया फिल आम अल-मादी. हाँ ये देखें, ये मर्दों की एक परेशानी यहाँ पर. अलम अश्तरी लकी हादिही अल-अशिया फिल आम अल-मादी. अलम अश्तरी लकी हादिही अल-अशिया फिल आम अल-मादी. समझ रही हैं सब समझ रहे हैं. अलम अश्तरी लक.
ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي. पिछले साल नहीं खरीद दिया था. ترجمة नहीं करें बस समझें. شيخ ये भी تعجب ये भी تعجب से हैरान हैरान से تعجب कर लिया उसके बाद ये सवाल कर रहा है कि मैं खरीदा नहीं था तुम्हारे लिए पिछले साल. तो वो भी देखिए हकीकत है. चले. أحمد بلى أم أحمد بلى ولكنها من الطراز القديم. من الطراز طراز يعني الطراز طاء بكسر الطاء من الطراز القديم وقد جاءت في السوق الآن. بلى ولكنها من الطراز القديم. ماڈل پرانا ہو گیا. پرانے اسٹائل کی چیزیں خریدی تھیں سب. من الطراز القديم. بلى کیوں نہیں ولكنها من الطراز القديم. نعم. وقد جاءت في السوق الآن أطرزة حديثة وهي طبعا أحسن وأجود. أعيد مرة أخرى. وقد جاءت في السوق الآن أطرزة حديثة وهي طبعا أحسن وأجود. وقد جاءت في السوق أطرزة حديثة. نئے ماڈل کی. طراز اسٹائل ہے ماڈل ہے تو حدیثہ نیا. طراز القدیم پرانا ماڈل ہے. أطرزة حديثة نئے ماڈل کی. وقد جاءت في السوق أطرزة حديثة وهي طبعا أحسن وأجود. وهي طبعا أحسن وأجود. وهي طبعا اور وہ طبعا کے معنی of course وہ نئے ہیں یعنی یقیناً وہ اچھے ہیں اور اجود ہیں. جی دیکھنے میں بھی اچھے لگتے ہیں. جی. نسيت أن أذكر القبح والعدس. نسيت اجود زیادہ اچھے اچھی کوالٹی کے. نسيت أن أذكر القبح والعدس. نسيت ہاں یہ بھی ایک فرمائش بھول گئی تھی میں. نسيت أن أذكر القمح والعدس. طيب نعيد مرة أخرى واستمعنا جيدا وأنتم كذلك استمعوا. قال هشام متعجبا ما أكثر طلباتك يا أم أحمد ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي؟ فقالت بلى ولكنها بالطراز القديم وقد جاءت في السوق أطرزة حديثة وهي أجود وأحسن منها. کیا تک پڑھا تھا آپ نے؟ وهي طبعا أجود وأحسن منها. طيب ماذا قال يا عبد الرحمن ماذا قال هشام متعجبا لأم أحمد؟ ما أكثر طلباتك يا أم أحمد. طيب فماذا أجابت يا أم هارون؟ أو ماذا سأل هشام من أم أحمد بعدما تعجب على طلباتها؟ لا ماذا سأل هشام أو ماذا قال هشام لأم أحمد بعد تعجبه؟ ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي. ألم أشتري لك هذه الأشياء في العام الماضي. طيب ماذا أجابت يا أم عبد الله؟ ماذا أجابت أم أحمد؟ قالت بلى ولكنها أيسيتها ولكنها بالطراز من الطراز القديم. نعم. أطرزة حديثة وهي طبعا أجود وأحسن. طبعا أجود وأحسن منها. الشيخ جو بھی اس میں وہ تھا
تراز قدیم، ہاں تو اس کی وہ جو ہے اس کی طرف نہیں لوٹتی، لیکن ہا کی طرف، تو قدیمت ان کی انہیں، کیونکہ تراز ہے نا، تراز انہوں نے واحد استعمال کیا، ہاں نہیں یہاں پر واحد استعمال کیا انہوں نے، کہاں ولیکن ابھی تراز القدیم ہے نا، ماڈل کے طور پر، مطلب ہے کہ واحد استعمال کیا کہ وہ ساری چیزیں پرانے ماڈل کی ہیں، لیکن آگے انہوں نے پھر جمع استعمال کیا، کہاں اطرزتن، تو اس لیے قدیمتن کہا. جی پڑھیں آگے. نسيت أن أذكر القمح والعدس. ها نسيت أن أذكر القمح والعدس، نسيت أن أذكر القمح والعدس. يا أم ربيعة ماذا نسيت أم ربيعة؟ ماذا نسيت أم أحمد؟ نعم القمح والعدس. نسيت القمح، هي نسيت أن تذكر القمح والعدس. طيب كمل. أسمع إن هذا البقالة الجديدة، اسمع سنية، إن هذا البقالة فوراً ترجمہ، کس نے بولا ترجمہ کرنا ہے؟ اچھا منہ سے نکل اسی کی عادت پڑ رہی ہے آپ لوگوں سنیے محترم جی. اسمع ان هذا البقال الجديد إن هذا البقال الجديد متطفف فلا تشتري منه شيئا. إن هذا البقال الجديد کیا ہے؟ متطفف نہیں متففف ہوگا، متطفف ہاں متفف ہوگا وہی نا، متفف ہے، اسی کی جمع ہے مطففون یا مطففین، ویل للمطففین. مطففون. لما فتحت الكتاب؟ لما فتحت الكتاب؟ نصیب کیونکہ نئے نئے ماڈل کی ہوگی، نئے ماڈل کو پسند کر رہی ہے، تو کہتے ان هذا البقال الجديد مطفف فلا تشتری منه شيئا، ہے کیا؟ منه شيئا فلا تشتری منه شيئا. یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا ہے، مطلب یہ کہ گھٹالا کرنے والا ہے، اس سے مت خریدو. یہ نیا جو بقال آیا ہے، بقال گروسری والا، یہ اس سے بچ کر رہنا، اس سے کوئی چیز نہیں خریدنا. یہ توجہ سے سنیں سبق، پھر میں آخر میں پھر سے واپس سوالات کروں گا آپ لوگوں سے. میں بار بار ان جملوں کو اسی لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں، لیکن اب نہیں کر سکتا ریپیٹ میں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے عصر کا. ٹھیک ہے، یہیں پر ہم رکتے ہیں.